بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ بیٹا آج ہم مطالعہ پاکستان میں باب نمبر 2 کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان جو ہے، اس چیپٹر کا جو عنوان ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ابتدائی مشکلات، اور ہمارا پہلا سوال بھی یہی ہے کہ پاکستان کی ابتدائی مشکلات پر نوٹ لکھیں۔ بیٹا قیام پاکستان کے بعد پاکستانیوں نے ابتدائی مشکلات کا بہت ثابت قدمی سے سامنا کیا، اور پاکستان کے عظیم رہنماؤں نے پیش آنے والی مشکلات کو اپنی حکمت عملی اور دور اندیشی سے حل کر لیا، اور اللہ کے فضل سے پاکستان تمام تر مشکلات کے باوجود اب بھی قائم دائم ہے اور انشاءاللہ قائم دائم رہے گا۔ مملکت خداداد کے ابتدائی سالوں میں جن مسائل کا قوم کو سامنا کرنا پڑا وہ درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی ابتدائی مشکلات میں ریڈ کلف ایوارڈ کی ناانصافیاں۔ بیٹا پنجاب اور بنگال کی سرحد بندی کے لیے ریڈ کلف کو، جو کہ برطانوی ماہر قانون تھے، حد بندی کمیشن کا سربراہ بنایا گیا اور ثالث چنا گیا، اور یہ ذمہ داری انہیں وائس رائے ہند لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے دی کہ آپ پنجاب اور بنگال کی حد بندی جو ہے وہ دیانتداری سے کر دیں۔ لیکن ریڈ کلف اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور گاندھی کی ملی بھگت سے، سازش سے غیر منصفانہ فیصلے کیے گئے، اور ریڈ کلف نے غیر منصفانہ تقسیم کرتے ہوئے گرداسپور، فیروز پور، پٹھان کوٹ، بٹالہ اور زیرہ یہ علاقے ہندوستان کے حوالے کر دیے، حالانکہ ان علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ گرداسپور ایک ایسا بیٹا ضلع تھا پنجاب کے اندر، جب وہ ہندوستان کو ریڈ کلف نے دیا تو ہندوستانیوں کو آسانی ہو گئی جموں کشمیر تک پہنچنے میں، اور انہوں نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جموں کشمیر پر قبضہ کر لیا، جس میں پاکستان کی پہلی جنگ 1948 ہو چکی ہے۔ اور بیٹا آپ کو بتا دیں کہ جتنے بھی پاکستان کے اندر دریا چل رہے ہیں وہ سارے ہی جموں کشمیر سے نکلتے ہیں، اور جموں کشمیر گرداسپور ہندوستان کے پاس جانے کی وجہ سے جموں کشمیر بھی ہندوستان کے پاس چلا گیا۔ اب دیکھتے ہیں ہم کہ گرداسپور کا غیر منصفانہ فیصلے سے ہندوستان کو دینا ہمارے لیے کتنا نقصان دہ ثابت ہوا کہ ہم آج تک، یعنی 1947 سے لے کر آج تاحال 2020 تک ہم مسئلہ کشمیر کے اثرات سے دوچار ہیں، اور اسی بنیادی تنازع پر پاکستان اور بھارت کی کئی جنگیں بھی ہو چکی ہیں، جن میں 1948 کی پہلی کشمیر کے محاذ پر جنگ لڑی گئی، جس میں پاکستانی افواج اور مجاہدین نے آدھا کشمیر آزاد کروا لیا، جو کہ ہمارے پاس آزاد کشمیر کے نام سے موجود ہے۔ پھر دوسری جنگ ہوئی 1965 میں، جس میں پاکستان کو خاطر خواہ کامیابی ملی۔ تیسری جنگ 1971 میں لڑی گئی۔ ہندوستان چاہتا تھا کہ پاکستان کو دو ٹکڑے کیا جائے، تو پاکستان کے اندر بسنے والے کچھ ایسے حکمران جو کہ بعد میں ان کے، اگر ہم ایجنڈا کو دیکھیں، منشور کو دیکھیں، تو وہ غدار ثابت ہوتے تھے، ان کی وجہ سے 1971 میں ہمیں مشرقی پاکستان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ پھر ایک فیصلہ کن جنگ لڑی گئی 1999 میں کارگل کے محاذ پر۔ تو بیٹا یہ چار جنگیں جو ہیں ہماری ہندوستان کے ساتھ ہو چکی ہیں۔ بنیادی مسئلہ کشمیر ہے، اور کشمیر کے مسلمان عوام کا جو ہے ساتھ دینا، مسلمانوں کا سفارتی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، یہ ہندوستان کو گوارا نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہماری اس بنیادی مسئلے پر ہندوستان کے ساتھ چار جنگیں ہو چکی ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں جی انتظامی مشکلات۔ پاکستان بننے کے فوری بعد ہمارے حکمرانوں کو اور ہماری حکومت کو انتظامی طور پہ جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ان میں فرنیچر، اسٹیشنری، ٹائپ رائٹر کم پڑ جانا، یعنی فرنیچر نہیں تھا دفاتر کے لیے، اسٹیشنری کا سامان نہیں ہے، ٹائپ رائٹرز نہیں ہے، اور دفتری ریکارڈ جو ہندو یہاں سے کاریگر یہاں سے ملازم گئے وہ دفتری ریکارڈ کو تباہ کر کے گئے، جلا کے گئے، تو دفتری ریکارڈ کا نہ ملنا بھی ایک انتظامی مشکلات میں بڑا جو ہے نقصان تھا۔ کاریگر غیر مسلم سرکاری ملازموں کی بھارت ہجرت، کہ جتنے بھی غیر مسلم سرکاری ملازمین تھے وہ ہندوستان ہجرت کر گئے،
یہ بھی ایک دھچکا تھا، لیکن جاتے جاتے نقصان کر گئے کہ وہ دفتری ریکارڈ جلا گئے. پھر ہمارے پاس دفاتر کے لیے باقاعدہ عمارتیں بھی نہیں تھیں. بیٹا تیسرا بڑا مسئلہ تھا مہاجرین کی آمد. تقسیم ہندوستان کے وقت تقریباً 1.5 کروڑ مہاجرین پاکستان آئے، اور ایک تو وہ اپنا گھر بار وطن سب کچھ چھوڑ کے آئے، جائیدادیں زمینیں سب کچھ ہندوستان چھوڑ دیا. پھر جب وہ قافلے ہجرت کر رہے تھے اور پاکستان پہنچ رہے تھے تو ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی گئی، لوٹ مار کا جو ہے بازار گرم کیا گیا، اور مسلمانوں کا ناجائز اور سراسر غلط قتل عام کیا گیا. جائیدادیں بھارت چھوڑ کر آنا، ریکارڈ نہ ملنا، یہ بھی مہاجرین کے حوالے سے بڑا مسئلہ تھا کہ وہ اپنا سب کچھ ہندوستان چھوڑ آئے. اب ان کے پاس ریکارڈ نہیں ہے، ہمارے حکمرانوں کے پاس، ہماری حکومت کے پاس. اگر وہ ریکارڈ مل جاتا تو آسانی ہوتی کہ کسی بھی مہاجر کے ساتھ زیادتی نہ ہوتی، کہ کسی کی اگر وہاں پہ زمین اگر 100 ایکڑ ہے تو یہاں بھی اسے 100 ایکڑ ہی الاٹ ہوتی. تو ریکارڈ کا، مہاجرین کی جائیداد کا ریکارڈ مل جانا ایک آسانی ہو جاتا. لیکن ہندوستان نے پاکستان کو یہ بھی جو ہے مشکل کھڑی کر دی پاکستان کے سامنے. پھر جب وہ پاکستان پہنچے لوٹے پھوٹے مہاجرین اور ان کے قافلے، تو یہاں پہ ان کے لیے رہائش کا، خوراک کا اور ادویات کا مسئلہ بھی درپیش ہوا، کیونکہ یہاں پہ فی الفور انہیں کور کرنا بڑا مشکل تھا. پھر دیکھتے ہیں جی ہم اثاثوں کی تقسیم کا. کل اثاثہ جات جو ہندوستان کے یعنی ریزرو بینک آف انڈیا میں موجود تھے 4 بلین روپے تھے. پاکستان کے حصے کے اثاثہ جات تھے 750 ملین روپے. تو پہلی قسط انہوں نے 200 ملین روپے پاکستان کو دی، دوسری قسط جو ہے وہ 500 ملین بڑے جو ہے وہ قائد اعظم کی کوشش، قائد اعظم لیاقت علی خان کی کوششوں سے ملی. اور بقایا جو ہمارے ان کے پاس ابھی موجود ہیں 50 ملین روپے ہیں. اس حوالے سے 1947 میں دہلی میں دونوں نمائندوں کی میٹنگ بھی ہوئی تاکہ وہ 50 ملین روپے لیے جا سکیں اور اثاثہ جات کی تقسیم کا منصفانہ فیصلہ کیا جا سکے. لیکن یہ میٹنگ کارگر نہ ہوئی اور ناکام ہو گئی. پھر ہم دیکھتے ہیں فوج کی تقسیم. فوجی اثاثہ جات میں دیکھیں تو کل 100% اثاثہ جات تھے. پاکستان کو ملنے تھے 36% اور بھارت کو ملنے تھے 64%. اور جو کل آرڈیننس فیکٹریاں تھیں وہ 16% تھی. آرڈیننس فیکٹریوں سے مراد ہے اسلحہ بنانے والی فیکٹریاں. تو آرڈیننس فیکٹریوں کی مد میں پاکستان کے حصے کی رقم فیصلہ ہوا کہ 60 ملین روپے دی جائے گی، یعنی کہ 36% فوجی اثاثہ جات میں سے، اور اسلحہ بنانے والی فیکٹریاں چونکہ تقسیم کے بعد ساری فیکٹریاں اس علاقے میں موجود تھی جو ہندوستان یا بھارت کے نام سے ظاہر ہوا، تو پاکستان کا جو علاقہ تھا اس میں کوئی بھی فیکٹری موجود نہیں تھی اسلحہ بنانے والی. تو اس مادے میں انہوں نے 60 ملین روپے پاکستان کو دینے تھے، جو کہ ابھی بھی ان کے ذمہ واجب الادا ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں جی دریائی پانی کا مسئلہ. بین الاقوامی آبی قوانین یہ ہیں کہ کوئی بھی ملک کسی دوسرے ملک جانے والے دریا کا پانی نہیں روک سکتا. لیکن ہندوستان نے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے اور پاکستان کی زراعت کو تباہ کرنے کے لیے 1948 میں پاکستانی دریاؤں کا پانی جو ہے وہ بند کر دیا. اور ریڈ کلف کی ناانصافی یہ بھی تھی کہ اکثر ہیڈ ورکس بھارت کے پاس چلے گئے اور اس نے بھارت کے حوالے کر دیے. لیکن یہ مسئلہ جو ہے بعد میں 1960 میں عالمی بینک کے تعاون سے سینتاس معاہدے کے نام سے حل ہوا، جس میں 3 مشرقی دریا ہندوستان کے پاس چلے گئے، یعنی دریائے راوی، دریائے ساتلج اور دریائے بیاس، اور 3 مغربی دریا، دریائے سندھ، دریائے چناب اور دریائے جہلم پاکستان کے حصے میں آ گئے. اس طرح پانی کا مسئلہ حل ہوا. پھر ہم دیکھتے ہیں ریاستوں کا تنازع. کل دیسی ریاستیں تھیں بیٹا 635، اور ان ریاستوں کے نوابوں اور راجاؤں کو اور مہاراجاؤں کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ جس ملک کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں وہ بااختیار ہیں اپنی مرضی سے بھارت یا پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیں. حیدر آباد دکن، جونا گڑھ، مناوا دار اور ریاست جموں کشمیر کے الحاق کا مسئلہ زیادہ سامنے آیا، کیونکہ ان علاقوں میں، ان ریاستوں میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، اور یہ جغرافیائی طور پہ کشمیر کے علاوہ باقی جو ریاستیں تھیں جغرافیائی طور پہ ہندوستان کے اندر آتی تھیں. لہٰذا اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہندوستان نے جو ہے فوج کشی کر کے ان پہ قبضہ کر لیا کہ یہ پاکستان سے جغرافیائی طور پہ بڑی دور ہیں. پھر ہے جی دیسی ریاستوں کی جغرافیائی حیثیت کہ وہ پاکستان کے ایریے سے یعنی باؤنڈری لائن سے بہت دور تھیں، تو اس کا بھی انہوں نے اچھا خاصا فائدہ اٹھایا ہندوستان نے، تو جو آج تک بھی حل نہ ہو سکا. بیٹا یہ تھے پاکستان کے ابتدائی مسائل. ان میں ہم دیکھتے ہیں، نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ پاکستانیوں نے برطانوی راج اور ہندوؤں کی جانب سے پیدا کی جانے والی مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور بے پناہ مشکلات کے باوجود ثابت قدم رہے، جس سے برطانیہ اور بھارت کا کمزور پاکستان کو ہندوستان میں ضم کرنے کا خواب چکنا چور ہو گیا. پاکستان اللہ کے فضل سے ابھی دنیا کے نقشے پر قائم ہے اور رہے گا انشاءاللہ.